علمی و ادبی چینل آزادی اظہار میں غلام محمد وامق سلام عرض کرتا ہے۔ حسب معمول آج بھی ہمارا موضوع ایک انتہائی اہم اور دلچسپ تحقیق ہے، یعنی عشق اور محبت میں کیا فرق ہے اور عقل و حکمت کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے۔ علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر پر نظر ثانی سماعت فرمائے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ایک علمی و منطقی تجزیہ مخصوص سوچ کے اکثر لوگ علامہ کے مذکورہ شعر کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے عقل و دانائی کی نہیں بلکہ جذبات عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال اور منطق کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاعری ہے اور شاعری کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ شاعری کسی کی بھی ہو ہمیشہ مبالغہ آمیزی پر مبنی ہوتی ہے اور شاعر ایک ہی غزل میں کئی متضاد باتیں بیان کرتا ہے۔ خود اقبال نے اکثر ایسا کیا ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک طویل جذباتی قصیدہ علامہ اقبال صاحب نے اس وقت کی ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کی شان میں بھی کہا تھا، جس میں ملکہ کی حد درجہ مداح سرائی کی گئی تھی، جسے بعد ازاں انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر، یعنی عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حکمت عملی کی بنا پر اسے اپنی کسی بھی کتاب میں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر علامہ اقبال کی تمام شاعری کو مبالغہ آمیزی کی بجائے حقیقت مان لیا جائے، علامہ اقبال کی تمام شاعری کو حقیقت مان لیا جائے تو پھر اس مشہور شعر کی وضاحت کیسے ہوگی کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مذکورہ شعر کے مطابق تو اقبال کے کردار اور گفتار میں فرق تھا، یعنی جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ مزید یہ کہ علامہ اقبال کی پہلی تصنیف شاعری پر یا عشق پر نہیں تھی بلکہ عقل و دانش سے بھرپور نثر پر تھی، اور اس کا موضوع تھا علم الاقتصاد۔ یہ علامہ اقبال کی پہلی تصنیف شاعری پر یا عشق پر نہیں تھی بلکہ عقل و دانش سے بھرپور نثر تھی، اور اس کا موضوع تھا علم الاقتصاد۔ علامہ اقبال نے اپنی دیگر نثری مضامین و خطوط میں بھی اکثر باتیں علم و حکمت پر مبنی کی ہیں، اسی لیے انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، عاشق الامت نہیں کہا جاتا۔ میرا مقصد علامہ صاحب پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ واضح کرنا ہے کہ خالی جذبات کسی بھی مسئلے کے حل کرنے میں معاون نہیں ہوتے بلکہ مضر ہوتے ہیں، اور کسی بھی الجھے مسئلے کو سلجھانے کے لیے عقل اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ کسی بھی قسم کے جذبات کی۔ عشق جذبات اور جنون کا دوسرا نام ہے۔ عشق جذبات اور جنون کا دوسرا نام ہے۔ جذبات کسی بھی عمل پر فوری رد عمل دیتے ہیں، جنہیں اگر بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی بار بار عقل و حکمت، غور و فکر اور تدبر اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر یا اولو الالباب یعنی اے عقل مندو کہہ کر خطاب کیا ہے، اور جذباتی تصورات اور اپنے ذہنی خیالات و خواہشات کو ترک کر دینے کا حکم دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی لفظ عشق استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی لفظ عشق استعمال نہیں کیا گیا، اور نہ ہی احادیث میں لفظ عشق استعمال ہوا ہے۔ اس کی بجائے قرآن و احادیث میں لفظ محبت، چاہت اور پیار استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ لفظ عشق کو ہمارے شعراء اور صوفیاء نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ لفظ عشق کو ہمارے شعراء اور صوفیاء نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور اقبال کے مذکورہ شعر میں اور علامہ اقبال کے مذکورہ شعر میں بھی مبالغہ آمیزی سے کام ہی لیا گیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ در حقیقت آتش نمرود میں حضرت ابراہیم نے خود اپنے شوق اور جذبے سے چھلانگ نہیں لگائی تھی، یا وہ اپنی مرضی سے آگ میں نہیں کودا تھا، بلکہ اسے تو بادشاہ نمرود کے اہلکاروں نے زبردستی اٹھا کر منجنیق نما مشینوں کے ذریعے دور سے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کسی جذباتی فیصلے کے تحت خود آگ میں چھلانگ نہیں لگائی تھی،
آپ نے تو اپنی ذہنی عقل و فراست سے کام لے کر ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر اور اللہ کی مزید نشانیاں ملاحظہ فرما کر توحید الہی کو سمجھا تھا، اور یہ سبق اپنے والد اور قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مزید اپنی دانش اور عقل کو کام ملا کر قرآن کریم کے مطابق مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایک خاص موقع پر بت خانے کے تمام بت توڑ دیے اور بڑا بت چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک خاص موقع پر بت خانے کے تمام بت توڑ دیے اور بڑا بت چھوڑ دیا اور اپنا کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور قوم کو کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، شاید خود اسی نے یہ کام کیا ہو، شاید خود اسی نے یہ کام کیا ہو، کیونکہ کلہاڑا تو اسی کے کندھے پر ہے۔ جسے سن کر اس کے باپ آزر اور قوم نے کہا کہ یہ بت ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، یہ تو خود سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، یہ تو پتھر ہے، اسے کیا معلوم۔ اور یوں حضرت ابراہیم نے انہیں حقیقی خدا کی تعلیم سمجھائی، مگر وہ اپنے بتوں سے اندھی عقیدت رکھتے تھے، یعنی بتوں سے عشق تھا۔ اندھی عقیدت کا مطلب ہی عشق ہوتا ہے۔ انہیں اپنے بتوں سے عشق تھا، جس کے باعث انہوں نے کچھ بھی عقل کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے باپ آدر نے بتوں کے عشق میں اندھا ہو کر اپنے ہی بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے باپ آدر نے بتوں کے عشق میں اندھا ہو کر اپنے ہی بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور قطع تعلق کر لیا، جس کے بعد حضرت ابراہیم نے انہیں عقلی دلیل سے بات سمجھانے کے لیے مذکورہ بالا عقلی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں انہیں زبردستی آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، جس کے بعد وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر وادی بے آب و گیا یعنی مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے اور اس میں کہیں پر بھی جذباتی باتوں سے کام نہیں لیا گیا۔ مزید علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا اصل نام تارح تھا۔ ابراہیم کے والد کا اصل نام تارح تھا۔ اسے آدر اس لیے کہا جاتا تھا کہ جس بت سے اسے اندھا عشق تھا اور جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا، اس بت کا نام آدر تھا، اور بت سے اسی عشقیہ نسبت کی بنا پر اسے بھی آدر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ مزید یہ واضح ہونا چاہیے کہ جدید ماہرین نفسیات کے مطابق عشق ایک نفسیاتی مرض ہے، جس کا نفسیاتی معالج سائیکاٹرسٹ ڈاکٹرز باقاعدہ علاج کرتے ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں عشق کا دواؤں کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ مرزا غالب نے آج سے تقریباً 150 سال قبل ہی اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا۔ مرزا غالب کیا فہم تھا اس کا، اس زمانے میں انہوں نے اس بات کا ادراک کر لیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، مزید یہ کہ عشق جذباتی کیفیت کا نام ہے اور جذبات میں آدمی ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ عشق جذباتی کیفیت کا نام ہے اور جذبات میں آدمی ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جذبات اجلت پسند ہوتا ہے، اس میں صبر و تحمل نہیں ہوتا۔ عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، جبکہ عقل میں دلیل ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی سے اظہار عشق نہیں کرتا۔ ان مقدس رشتوں سے اظہار محبت اور اظہار چاہت کیا جاتا ہے، اور عشق حقیقی اور عشق مجازی کی اصطلاحات بھی میں اب غلط سمجھتا ہوں۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی اصطلاحات بھی میں اب غلط سمجھتا ہوں، جسے میں عالم شباب میں درست سمجھتا تھا۔ کچھ باتیں بہت بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ بات بھی مجھے بعد میں سمجھ میں آئی ہے، اور میں اسے پہلے بہت درست سمجھتا تھا عشق حقیقی اور عشق مجازی کی اصطلاحات کو، لیکن اب میں اسے بالکل غلط سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہم اپنے ارد گرد نوجوانوں کو خودکشیاں کرتے دیکھتے ہیں، ان میں سے اکثر عشق میں ناکامی کے باعث ہی خودکشی کرتے ہیں۔ یعنی اصل عاشق تو وہ ہیں جو عشق میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ یعنی آج کے بقول ان لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں اس پہ عشق پہ، تو ان کے بقول تو اصل عاشق تو وہ ہیں جو عشق میں خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ شریعت میں بھی حرام ہے۔ یعنی خودکشی کرنا یا جذبات میں عشق میں خودکشی کر لینا شریعت میں بھی حرام ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ آج ہے مورخہ 29 مئی 2022 عیسوی بروز اتوار، اور اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔